لله الكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام. ایک مرتبہ محمد رسول کے ساتھ السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا وما مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال المقتربين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر الأمل لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد صداه زرته مس مقتسم. وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایک مرتبہ اور محمد رسول کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وما مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حال ہی میں کچھ دن قبل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن حال ہی میں گزرا. ربیع الاول لوگ بڑا جشن منا رہے تھے اور منانا چاہیے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے یہ جشن منایا جاتا ہے. بڑا اہتمام کرتے ہیں شاہان رسول اور یہ جو ہے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ اب زندگی بھر قیامت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے جشن ولادت لوگ مناتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام کی جو آمد کا مقصد ہے اس مقصد کو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اسی سے متعلق جو ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرانے بعد یہ آیت ایک مقدسہ جو ہے سورہ قلم کی آیت کریمہ آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ محبوب بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عظیم خلق عظیم جو ہے اخلاق عطا فرمائے. خلق عظیم کا جو ہے پیکر بنایا. آپ کو بہترین اخلاق جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. یہ اللہ خود بتا رہا ہے. تو لعلی خلق عظیم یہاں جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے بلند و بالا یا محبوب آپ کو اتنے بلند و بالا اخلاق عطا فرمائے کہ جو عظیم تر ہے. یعنی عظیم تر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اخلاق کریمہ اگرچہ اللہ رب العزت نے دیگر نبیوں کو دیگر رسولوں کو بھی عطا فرمائے مگر اللہ اپنے محبوب سے خطاب
چاہے علم کی بلندی پر پہنچ جائے، اس انسان جو ہے چاہے حسن کی خوبصورتی کی بلندی پر چلا جائے، انسان اگرچہ جتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، قوت والا کیوں نہ ہو، انسان جتنے ہی زیادہ عروج پر جانے کی کوشش کرے اور وہ جتنا بڑا ہی مقام کیوں کرنا پالے، لیکن جب تک اس میں اچھے اخلاق نہیں ہوں گے، جب تک وہ اخلاق حسنہ کا پیکر نہیں ہوگا، لہذا وہ سب خاک کرتے ہیں، وہ سب بیکار ہے۔ کوئی جو ہے پھر اس کے حسن کا فائدہ نہیں، کوئی پھر اس کے علم کا فائدہ نہیں، کوئی پھر جو ہے اس کی بلندی پر پہنچنے کا جو ہے فائدہ نہیں، جب تک کہ اس کے پاس اچھے اخلاق نہ ہوں، کیونکہ جب تک اچھے اخلاق موجود نہیں تو سب بیکار ہے۔ کبھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ شخص جو ہے فاتح اور جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا، کبھی جو ہے وہ فتح پانے والا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے پاس اچھے اخلاق نہ ہوں، کیونکہ اچھے اخلاق حسنہ کو اسلام کی بنیاد کہا گیا، اساس ہے، اسلام کی جو ہے اساس کہا گیا، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اگر اچھے اخلاق ہے تو اسلام قائم ہے، اسلام کا قیام ہے، اور اگر اخلاق حسنہ نہیں تو اسلام کی جو جڑیں ہیں، جو اس کے پاس جو ہے اگر اسلام ہو، جو کچھ بھی اس کے پاس دینی تعلیمات ہو، تو وہ سب کھوکھلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسے جو ہے بزرگوں نے فرمایا کہ اسلام کی جو اساس ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اسلامی خطیب ہو، اسلامی ادیب ہو، اسلامی اسکالرز ہو، یا اسلام کا ماننے والا کوئی بھی فرد ہو، الا ماشاء اللہ، وہ اپنی پوری جو ہے طاقت، پوری قوت جو ہے اگر وہ اپنی عبادت پر خرچ کرے، عبادت کا انکار نہیں، لیکن بات یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی ساری جو ہے انرجی اگر جو ہے وہ یہاں پر لگا دے، اور پھر جو ہے وہ اگر عبادت کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھ نہ سکا، عبادت کے فلسفے کو پہچاننے سے، جاننے سے محروم رہا، تو اس کی وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ فلسفہ، عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ کس بات کو تو کہا کہ عبادت نام ہے عادات اور اطوار کا، اچھی جو عادتیں، جو عبادت کرنے کے بعد بندے میں اچھی کوالٹیز، اچھی خوبیاں، اچھے عادات و اطوار پیدا ہوتے ہیں، اس عادت اور اطوار کو نام جو ہے عبادت کا دیا گیا، اور اسی صورت میں یہ بندے کے اندر اچھی عادتیں، اچھے عادت و اطوار اسی صورت میں جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اچھے اخلاق کا جو ہے وہ محور ہو، کیونکہ عبادت کا مفہوم کہا گیا ہے کہ عادت و اطوار، تو جب یہ عادتیں اور یہ اطوار، یہ طور طریقے اچھے ہوں گے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں گے، تو اسی صورت میں جو ہے اس کی یہ عبادت جو ہے حق ادا کرنے کا جو ہے عبادت جو ہے وہ حق ادا کرنے کا اہل ہوگا۔ اگر ہم ایک حدیث پاک کی طرف نظر کریں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں آگے ایک تشریح جو ہے بیان کروں گا کہ سرکار کو اللہ رب العزت نے کیسا خلق عظیم کا پیکر بنایا تھا۔ تو ایک ایسی روایت جسے جو ہے صحیح حدیث پاک میں جس حکایت کو امام بخاری نے جو ہے نقل فرمایا، وہ جو ہے حدیث پاک اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف، ریاض کی طرف گھوڑ سوار جو ہے بھیجے، اور جب وہاں پر گھوڑ سوار جو ہے حضور کا حکم پاتے ہی وہاں پہنچے، تو قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک شخص جو اہل یمامہ کے سردار جسے
اور قید کرنے کے بعد جب اسے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد جو ہے صحابہ نے سرکار کی خدمت میں اسے پیش کر دیا اور اسے جو ہے مسجد کے ستون سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ثمامہ بن اسال سے کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، کہ تیرا میرے متعلق اے ثمامہ کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو جب ثمامہ سے سرکار دو عالم نے یہ کہا تو ثمامہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ثمامہ کہتا ہے کہ میرا خیال تو آپ کے متعلق اچھا ہے، کہ میرا خیال کیونکہ سرکار دو عالم صادق و امین مشہور تھے، سرکار رحمت للعالمین ہے، یہ بھی جو ہے مشہور تھے، کیونکہ سرکار صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے، چاہے اس میں کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلمان ہو، الغرض جو بھی اس کائنات میں اس عالم میں رہنے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، الغرض سب میں جو ہے یہ سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال اچھا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک خون کرنے والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے معاف فرما دیں۔ یہ آپ کا جو ہے مجھ پر بڑا احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوگا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا آپ مال کا کہیں گے میں آپ کو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے ثمامہ کو چھوڑ دیا، وہ بندہ رہا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن جو ہے پھر جو ہے ثمامہ سے سرکار نے جو ہے پوچھا کہ ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ ما عندک یا ثمامہ، کہ اب تم نے کیا سمجھا کہ میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور ثمامہ نے جو ہے قتل اور مال کا ذکر کیے بغیر، دوسرا دن جب آیا تو قتل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ پہچان چکا تھا کہ سرکار نے اسے چھوڑ دیا، رحم فرمایا، لیکن وہ بندہ رہا، وہ معصوم رہا، قید میں رہا، گرفت میں رہا، سرکار نے اسے چھوڑا نہیں، آزاد نہیں کیا۔ لیکن اب جو ہے سرکار اس کے دل کے احوال سے واقف تھے، آگے جا کے وہ کیا انقلاب لانے والا تھا حضور اس سے بھی واقف تھے، مگر معاملہ یہاں پر یہ کہ جب دوسرا دن آیا تو سرکار نے اس سے کہا کہ ثمامہ کیا تیرا خیال ہے میرے متعلق؟ تو یہاں اس نے قتل کا ذکر کیے بغیر یہ کہا کہ وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے معاف کر دیں، تو ایک شکر گزار بندے پر معاف مہربانی فرمائیں گے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، چھوڑ دیا گیا۔ تیسرا دن آیا تو وہاں پر کوئی الفاظ پر اڑا رہا، صرف قتل کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ضرور میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، ضرور جو ہے آپ اس پر کرم فرمائیں گے، ضرور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، ضرور آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں گے اور مجھے آزاد کر دیں گے۔ پھر جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جا ثمامہ، ہم نے تجھے معاف کیا، اور صحابہ کو حکم دیا اطلقوا ثمامہ، کہ ثمامہ کو رہا کرو، ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے، ثمامہ کو رہا کر دیا جائے۔ تو جب ثمامہ کو کھول دیا گیا تو اب وہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار جو مشرک تھا، بت پرست تھا، حضور کا بے ادب تھا، حضور سے جو ہے عداوت اور دشمنی رکھنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا تھا، مگر حضور کے اس نے خلق کی برکت دیکھے، جب اسے قید سے رہا کیا گیا، اسے آزاد کیا گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف جاتا اور وہاں جا کے پناہ گزین ہو جاتا، اور پھر جو ہے وہ اور پروپیگنڈا جو ہے اختیار کرتا، مگر جب اسے کھولا گیا تو مسجد نبوی کی جو حدود تھی اس کو اس نے کراس نہیں کیا، بلکہ وہ جیسے ہی اسے آزاد کیا گیا وہ فوراً جو ہے پانی کی طرف لگتا اور جا کر اس نے جو ہے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وضو کیا، غسل کر کے وضو کر کے سرکار کی خدمت میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بلند آواز سے کہہ دیجیے کتنی پیاری کہ کس طرح جو ہے سرکار علیہ السلام نے یہ جو ہے اخلاق حسنہ کا جو ہے کردار دیکھیں کتنا جو ہے کام آ رہا ہے. کیا سبق مل رہا ہے یہاں پر کہ دشمن کو معاف کر دیا. دشمن کو جب معاف کر دیا گیا تو دشمن نے بدلہ نہیں لیا, اس نے دشمنی نہیں نکالی, بلکہ وہ رحم دل ہو گیا, وہ دشمن بھی رحم دل ہو گیا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گیا, حضور پر ایمان لے آیا, اس نے اقرار کیا. تو اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی چہرہ آپ کے افضل وہ ثمامہ بنت اسال جب وہ حضور کی خدمت میں آیا, خدمت میں آ کر جب اس نے کلمہ پڑھا تو اب اس کے الفاظ کیا تھا. وہ بارگاہ رسالت میں آیا, بارگاہ رسالت میں آ کر وہ کہتا ہے کہ زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر میرے لیے قابل نفرت نہ تھا, مگر یا رسول اللہ اب آپ کا چہرہ مقدس اس روئے زمین پر جو ہے بڑھ کے میرے لیے کوئی چہرہ جو ہے عزت والا احترام والا نہیں, کیونکہ آپ ہی کا چہرہ جو ہے اب قابل احترام ہے. پھر اس ثمامہ کہتا ہے کہ آپ کا دین جو ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے قابل نفرت دین تھا. میں بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا آپ کے دین سے, لیکن اب آپ کے دین سے زیادہ مجھے کسی دین سے محبت نہیں. پھر کہنے لگا کہ آپ کا شہر میرے نزدیک ہر شہر سے زیادہ قابل نفرت تھا, لیکن اب یہ شہر مبارک میرے نزدیک ہر شہر سے زیادہ محبوب ہو چکا ہے. تو یہاں پر غور کریں اس ثمامہ کو مال و متاع کی لالچ نہیں دی گئی, اسے جو ہے ڈرایا نہیں گیا, دھمکایا نہیں گیا اور نہ ہی اسلام لانے پر مجبور کیا گیا. پھر آخر میں کون سی وجہ تھی, کون سی بات تھی, وہ کس بات, وہ کیا بات تھی کہ جس بات کے پیش آنے پر ثمامہ جو ہے حضور علیہ السلام کے امتیوں میں, عقیدت مندوں میں, صحابہ میں شامل ہو گیا. کیونکہ صحابی بن گیا نا کہ اگر کوئی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے, حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے تو اس کو مقام صحابیت کا مل جاتا ہے. تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کیسا مقام. تو در حقیقت وہ یہ سارا کا سارا جو مقام ثمامہ بنت اسال کو حاصل ہوا, اس کے پیچھے جو راز تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت دلی تھی. وہ حسن اخلاق تھا, اچھے اخلاق تھے سرکار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میزان عمل پر جب نیکیوں کا وزن کیا جائے گا تو سب سے زیادہ جو بھاری نیکی جو میزان عمل کا وزن بڑھا سکتی ہے وہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق ہیں. کہ اچھے اخلاق اس میں خود جب میزان عمل رکھے جائیں گے تو میزان عمل کا وزن بڑھ جائے گا, اور وہ ساری جو نیکیاں ہوں گی ان سب سے جو ہے وہ سبقت دے جائے گا, وہ غالب آ جائے گا. اس نے اخلاق میزان عمل میں جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا, اور یہ سب سے بھاری نیکی ہوگی میزان میں. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا وہ اچھے اخلاق, وہ اخلاق حسنہ. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اس جہان عالم میں. سرکار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے, نعمت بن کر آئے, فضل بن کر آئے, کرم بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری خوبیاں, سارے کمالات جو ہے, سارے اچھے اوصاف, ساری اچھی خصلتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیعت فرما دی, حضور کو عطا فرما دی. بھائی بھائی کا نہیں تھا, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا, ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں تھا, ادب نہیں تھا, عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی, ان کی عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے, ان کی عزتیں پامال ہو جایا کرتی تھی. اور بت پرستی, بتوں کی پوجا, اسی طرح اخلاق سے گرے ہوئے
مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقی حسنہ کی برکت تھی، حضور علیہ السلام کی اچھے اخلاق کی برکت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا، بھائی بھائی کو گلے ملایا، عورت کی عزت کو اجاگر کیا، ماں باپ کی عزت کو بتایا کہ باپ راضی تو رب راضی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں محبت اور شفقت فرماتے ہوئے اگرچہ وہ لوگ سرکار علیہ السلام کو ستاتے تھے، حضور پر ظلم کرتے تھے، حضور سے نفرت کرتے تھے، حضور کو برا بنا کہا کرتے تھے، مگر سرکار نے جو ہے برابر سے جو ہے ان کا جو ہے دفاع نہیں کیا، بلکہ سرکار نے ان پر محبت اور شفقت فرماتے ہوئے ان میں عقل اور شعور کو بیدار کیا، جہالت کا خاتمہ کیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اچھے اخلاق کی برکت تھی کہ مکہ المکرمہ جائے پیدائش وہ شرک اور کفر سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اچھے اخلاق کی برکت تھی کہ سرکار نے ہر طرح کی ناپاکی سے مکہ کو پاک و صاف کر دیا، ستھرا کر دیا، یہاں تک کہ مشرکین کا بھی قبضہ تھا مکے پر، کعبے پر قبضہ تھا، اس قبضے کو چھڑایا، اور یہاں تک کہ فتح مکہ ہوئی کیونکہ سرکار نے اسی کے خلاف جو ہے جہاد کا علم بلند کیا، اعلان جہاد اسی کے خلاف کیا کہ جو سرکار کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں آیا، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا، جس نے مسلمانوں کے لشکروں میں پھوٹ ڈالنا چاہی، مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے جہاد کا اعلان کیا، اور آپ کے یہ اخلاقی کریمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک ذات کو دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام جب جہاد کے لیے اعلان فرمایا کرتے، صحابہ تیار ہو جایا کرتے، لشکر تیار ہو جاتا، تو پھر سرکار یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے صحابہ کہ جہاد کرنے جا رہے ہو مگر بچوں کو کچھ مت کہنا، اگرچہ وہ انہی کے دین پر ہیں، عورتوں کو کچھ مت کہنا اگرچہ مشرکہ ہیں، کافر ہیں، بوڑھوں کو کچھ مت کہنا، مقابلہ کرنا تو صرف جماعت سے مقابلہ کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے ایک کردار تھا، ایک عظیم خلق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے دیواروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر اخلاق کریمہ کی گفتگو، اب سرکار دو عالم سید الانبیاء، سید الرسول، کہ حضور علیہ السلام انبیاء رسولوں کے سردار اس جہان عالم میں بن کر تشریف آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی انبیاء اور رسول آتے رہے، جناب داؤد علیہ السلام ان کے جو ہے ان کو بھی اللہ رب العزت نے اخلاق عطا فرمائے، وہ بھی اپنے اخلاق کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو وحدانیت کا درس دینے لگے، جناب یوسف علیہ السلام اخلاق لے کر آئے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اخلاق لے کر آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی اخلاق لے کر آئے، لیکن نقطۂ انتہا پر اخلاق کو لے جانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ محبوب آپ جائیے اور اس اخلاق کے اپنے اخلاق کا مظاہرہ اس طرح کیجئے کہ آپ کا جو اخلاق کریمہ ہے، آپ کے جو اخلاق حسنہ ہے وہ انتہا پر پہنچ جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے پہنچایا، اللہ رب العزت نے اس حد تک، اس انتہا تک اپنے محبوب کو پہنچایا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے آپ کو عظیم خلق پر، عظیم اخلاق پر جو ہے اللہ رب العزت نے قائم فرمایا۔ انسان اور حیوان، اگر انسان اور حیوان کو دیکھا جائے تو انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں کہ وہ عقل رکھتا ہے، تمیز رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اس وجہ سے اسے انسان کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ انسان اور جانور کو جانور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں، وہ اچھے برے میں کسی چیز کا تمیز نہیں رکھتا، لیکن اگر یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت کرے تو
پھر یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اپنے اچھے اخلاق سے بالکل عاری ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں یہ انسان نہیں، یہ حیوان کہتا ہے۔ یہ تو پھر یہ انسان کس طرح جو ہے اسے ہم انسان کہیں گے کہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے یہ جو ہے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا لوگ بالکل اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرنے والے ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے بغض و کینہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو انسانیت، کیونکہ انسان مسلمان کا نام نہیں، مسلمان کو انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ انسان وہ کہ اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کرے، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ مطلب کہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کا سرکار نے حکم دیا کہ بلا وجہ کسی چڑیا کو مت مارو، بلا وجہ کسی چیز کو تکلیف مت دو، اذیت مت دو، مت مارو۔ لیکن چند چیزوں کا استثناء کہ میں حدیث کو بھی مفہوم کو بھی جو ہے واضح کر دوں، مگر سرکار نے چند چیزوں کا جیسے کہ سانپ کا، بچھو کا، کیونکہ یہ مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، چوہا ہے، تو یہ چونکہ یہ تکلیف دیتے ہیں، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ چونکہ ان کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کو مارنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز میں تکلیف نہیں دیتی، اذیت نہیں دیتی، کیونکہ سرکار دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ جانوروں پر ظلم مت کرو۔ یہاں تو جانور تو بہت دور کی بات، انسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے کہ دن دہاڑے جو ہے گن پوائنٹ پر اس سے رقم جو ہے چھین لی جاتی ہے، اس سے موبائل چھین لیا جاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس پر مال پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، گھر پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کی جو ہے اسی طرح جو ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب وہ جو ہے کام ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ افعال ہیں کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ اب جو ہے بس مجھے غصہ آیا تھا، جنون آیا تھا، لیکن یہ ایسا غصہ ہے کہ یہ غصہ اسے جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ پکا پکا جہنم ہی ہو گیا، کیونکہ جب تک قصاص اور دیت کے دیگر معاملات سے نہیں نکلتا، جب تک شریعت اس پر جو ہے حکم نہیں لگاتی، اس وقت تک جو ہے اس کے لیے سخت حکم ہے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے کریم آقا تھے کہ حضور علیہ السلام نے اچھے اخلاق کا جو ہے پیکر بھی بن کر آئے اور اچھے اخلاق کا سرکار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز بھی دیا۔ تو اخلاق تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے قریب تھے، اللہ سے کلام کرنے والے تھے پردے کی آڑ میں، مگر کیا کہ ایک ہستی، ایک شخصیت وہ بھی تھی کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اخلاق۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اخلاق عطا فرمایا کہ آپ کے پاس کیسے جو ہے عظیم اخلاق تھے کہ جب آپ بنو اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرعون جو ہے وہ حکم دیتا اور فرعون اتنا ظلم کرتا کہ جو بھی لڑکا، جو بھی پیدا ہوتا بچہ اسے ذبح کر دیا جاتا، کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا اس کے دور حکومت میں۔ اور قبطی بھی ظلم کیا کرتے تھے بنی اسرائیل والوں پر جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے اس ظلم کو ملاحظہ کیا، قبطیوں کے اس ظلم کو ملاحظہ کیا، مگر حضرت موسیٰ کا صبر دیکھیں، آپ نے صبر کیا۔ لیکن جب آپ کو اللہ کا حکم ہوا، حکم الہی ہوا کہ موسیٰ اب جو تمہارے ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، اب تم انہیں لے کر جو ہے دریا پار چلے جاؤ۔ دریائے نیل پر جانے کا حکم دیا کہ آپ اس پہ عصا ماریں گے، راستہ دے دے گا، آپ اپنے ساتھ اس بنو اسرائیل کو جتنے آپ کے عقیدت مند ہیں سب کو لے جائیں۔ اب یہ آپ کے اخلاق کی طرف میں بات لا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ چل دیے، عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا، خشک جو ہے زمین جو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ وہاں سے بنو اسرائیل کو لے کر جو ہے نکل گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ کو دوبارہ حکم دیا، تو حکم پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ نے جب دریا پر اپنا عصا مارا تو جب فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ میں دریا کے بیچ میں آ پہنچے تو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو دریا مل گیا، وہ دریا مل گیا اور فرعون
اور لشکر فرعون کو حضرت موسیٰ نے اپنی نظروں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور ظالم کا حق ہی یہی ہے کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہمارے یہاں تو ظالم جو مظلوم ہوتے ہیں بیچارے، ان کی کوئی دہائی سننے والا نہیں ہوتا، وہ بے قصور ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو کورٹ کے کچہری کے چکر لگوا کے اور بھاری رقموں کا مطالبہ کر کے بیچارے کو بے بس مجبور کر دیا جاتا ہے۔ وہ کورٹ کے پیچھے، وہ جیلوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، لیکن جو ظالم ہوتے ہیں، جو بدماش ہوتے ہیں، وہ تو یوں جاتے ہیں، یوں آ جاتے ہیں منٹوں میں۔ ارے بھائی جانتے نہیں ہمارے کتنے تعلقات ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو لیکن اصول ہمیں دیا اس واقعہ، یہ جو واقعہ پیش آیا فرعون کے غرق ہونے کا، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ظالم کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صبر تھا، وہ اخلاق تھے، لیکن آپ نے خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، اور اس کا حق، اس کا جو ہے انجام ہی یہی تھا ظالم کا، کہ وہ بنو اسرائیل کو لڑکوں کو ذبح کیا کرتا تھا، بیٹیوں کو غلام بنا کر رکھا کرتا تھا۔ اس طرح جو ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور جو ہے اس نے اپنی سلطنت جو ہے زبردستی کو جو ہے حاکم بنے بیٹھا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ ظالم اور جابر جو ہے اپنے وقت کا بادشاہ گزرا، لیکن آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ مر گیا، ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ کہیں عرصہ جو ہے سمندر میں پڑا رہا، اور پھر بالآخر کیونکہ اتنا عرصہ سمندر میں رہے تو بندہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اور اسے نکال کے دریا نے بھی قبول نہیں کیا اور اسے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، یہاں تک کہ جب اسے دفنایا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جب اسے دفنایا تو زمین نے بھی اسے باہر نکال کے پھینک دیا کہ نہیں، جو خدا کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ لیکن آج اس کی مصر میں جو ہے اس کی ممی موجود ہے، میوزیم کے اندر جو ہے پورا اس کا اسٹیچو وہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح عبرت کا نشانہ جو ہے اسے بنایا۔ تو یہ حکم الہی پاتے ہوئے جو ہے حضرت موسیٰ نے ایسا، لیکن اگر وہ ایک تو اخلاق تھے حضرت موسیٰ کے، اگر ہم سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف نظر کریں تو موسیٰ تو اخلاق کے جو ہے اخلاق لے کر آئے تھے، لیکن سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ذات مبارک کو دیکھیں تو سرکار تو جہاں اخلاق کے پیکر بن کر آئے تھے۔ یہ تو جو ہے قبیلہ، یہ جو مصر کا واقعہ تھا، یہ جو ہے بنو اسرائیل کا یہ واقعہ جو ہے رونما ہوا۔ لیکن اگر ہم طائف کے وادی کی طرف جائیں، اگر ہم میدان طائف کی طرف جائیں، اگر ہم وہاں کا جو ہے نقشہ کھینچیں تو وہ کیا جو ہے معاملہ تھا، وہ کیا واقعہ تھا کہ وہاں پر کفار و مشرکین و بت پرست، وہاں پر ایک جو ہے ان کا جم غفیر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دینے کے لیے ان کے پاس گئے اور کہا کہ چھوڑ دو یہ ساری بت پرستی، نکل جاؤ جہنم کے کنارے سے۔ اور سرکار نے انہیں کہا کہ تم جو ہے جہنم کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو، لیکن انہوں نے سرکار کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کی، بدتمیزی کی، یہاں تک کہ ایک غلام صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے، اور سرکار جو ہے اس طرح انہیں تبلیغ اسلام کر رہے تھے۔ لیکن طائف کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، انہوں نے اوباش، جو بدماش تھے، جو بدتمیز اور پران حرکتیں کرنے والے تھے، ان اوباش لڑکوں کو وہ طائف کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، انہوں نے سرکار کے پیچھے لگا دیا، اور پھر سرکار کو دھکے دیے جانے لگے، نعوذ باللہ، حضور کو ستایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ انہوں نے کنکر اٹھا لیے، پتھر اٹھا لیے، پتھر اٹھانے کے بعد جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ سر سے لے کے پیر تک سرکار لہو لہان ہو گئے۔ یہ بات تاریخ میں رقم کر دی گئی ہے، کوئی اس واقعے کو بھلا نہیں سکتا، کوئی اس واقعے کو جو ہے مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات صفوں میں، دلوں پر لکھی جا چکی ہے۔ حضور علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، سرکار علیہ السلام پر جب غشی طاری ہوئی، حضور ایک درخت کا سہارا لے کے، ایک ٹہنی کا سہارا لے کے ایک جگہ بیٹھ گئے، اور پھر اللہ رب العزت غضب فرمانے لگا، جلال میں آ گیا، غضب میں آ گیا، اور اللہ چاہتا تو فوراً ان پر عذاب نازل فرما دیتا، مگر کلیم اور حبیب میں فرق بھی یہی ہے کہ کلیم سے چونکہ پوچھا نہیں، کلیم کو حکم
لیکن بات تو یہاں حبیب کی ہے کہ محبوب کس پر رحم فرمانا ہے تو بتا، ہم اس پر رحم کریں گے۔ محبوب تو بتا کس پر غضب فرمانا ہے، ہم اس پر غضب فرما دیں گے۔ اللہ نے ملک الجبال جو پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہے اس کو حکم دیا کہ جاؤ، ہمارا حبیب پریشان ہے، ہمارا حبیب وہاں غمزدہ ہے، وہ لہو لہان ہے۔ ملک الجبال فوراً حکم پاتے ہی سرکار کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ بس اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دیجئے، آپ حکم فرمائے، ابھی جو ہے میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ ساری کی ساری بستی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد مسمار ہو جائیں گے، چور چور ہو جائے۔ مگر سرکار رحمتہ اللہ حضور علیہ السلام چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں تو وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، وہ تو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو اچھے اخلاق، آج ہر شخص اچھے اخلاق سے عاری ہے، اور یہی جو ہے ہمیں آج اسی درس کو سننے اور سمجھنے کی آج جو ہے یہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے جو ہے درس میں شریک ہوں، ایسی باتیں جو ہے سمجھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے اور امت جو ہے اچھے اخلاق سے عاری ہو گئی، بالکل دور ہو گئی، تو نماز کا مقصد بھی فوت ہو گیا، عبادت کا مقصد فوت ہو گیا، پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، روزے کا مقصد فوت ہو گیا، حج کا مقصد فوت ہو گیا۔ کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن یہاں تو نماز پڑھنے والا گالی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، داڑھی بھی منڈاتا ہے، اور یہاں پر چوری بھی کرتا ہے، دل آزادی بھی کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، لیکن کیا کہ نماز کو کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ نماز تو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، وہ تو زانی بھی ہے، وہ تو برے برے افعال میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ حج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کوئی جو ہے بری بات نہیں، گندی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں، کوئی برا کام نہیں، برا فعل نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، لیکن یہاں تو یہ سارے معاملات جو ہے۔ اسی طرح روزے کا جو مقصد ہے وہ لعلکم تتقون ہے، کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، لیکن پورا رمضان گزارتے ہیں جناب، اعتکاف بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن متقی نہیں بن پاتے، نہ جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو اگلے دن سے مسجد میں نظر ہی نہیں آتے، ورنہ تو سارا 10 دن مسجد میں ڈیرا جما کے بیٹھے تھے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سارا مقصد اسی صورت میں موت ہو جائے گا جب بندہ اچھے اخلاق سے بالکل دور ہو جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی کو جو ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا لو، عشق رسول، محبت رسول اپنے دلوں میں اجاگر کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، سچے غلام بن جاؤ، یقیناً تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما علیہ البلاغ۔